سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ برادران اہل سنت، وفاداران مسلک اعلیٰ حضرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہر طرف تبلیغی جماعت موضوع بحث بنی ہوئی ہے۔ ہمارے علماء اہل سنت بالخصوص بریلوی علماء بہت پہلے سے اس جماعت کی حقیقت یعنی ان جماعتیوں، وہابیوں، دیوبندیوں کی رسول دشمنی، دین دشمنی اور ملک دشمنی بتاتے ہوئے آ رہے ہیں اور ان سے دور رہنے کی تاکید کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے آ رہے ہیں کہ اس جماعت پر اور ان جیسی اور جماعتوں پر ہندوستان میں بین لگایا جائے۔ حق پسند علماء ان جماعتیوں کی حقیقت کو بیان کرتے رہے کہ ان کی ظاہری اور نمائشی چیزوں کو مت دیکھو، ان کی حقیقت کو پہچانو۔ نماز، روزہ، کلمہ، تسبیح، تبلیغ، یہ سب ان کی نمائشی چیزیں ہیں، بلکہ سیدھے سادے مسلمانوں کو پھانسنے کا ذریعہ ہے، مگر لوگ ماننے کو تیار نہیں، بلکہ اپنے کہلانے والے بھی طعن و تشنیع کرتے نظر آتے تھے۔ آج شکر خدا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ان جماعتیوں، وہابیوں، دیوبندیوں کی کچھ حقیقت سامنے آئی، یعنی ان کا ضدی و ہٹ دھرم ہونا، ان کا بے حیا و بے شرم ہونا، اور ان کا اپنے ملک کے تئیں ذہنی طور پر غدار ہونا، یعنی ملکی قوانین کا النگھن کرنا۔ آئیے اب میں آپ کو انہی کی کتابوں سے ان کی حقیقت بتاتا چلوں۔ اس تنظیم و تحریک کو بنانے والے مولوی الیاس کاندھیلوی ہی کی زبانی سنیں کہ یہ تنظیم کیوں بنائی گئی۔ مولوی الیاس کاندھیلوی نے ایک مرتبہ اپنے عزیز مولوی ظہیر الحسن صاحب M.A. علیک سے فرمایا، جو ایک وسیع النظر عالم بھی ہے، ظہیر الحسن، میرا مدعا کوئی پاتا نہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک صلاۃ ہے، یعنی نماز روزے کی تحریک ہے۔ میں قسم سے کہتا ہوں کہ یہ ہرگز تحریک صلاۃ نہیں۔ ایک روز بڑی حسرت سے فرمایا، میاں ظہیر الحسن، ایک نئی قوم پیدا کرنی ہے۔ کتاب کا نام دینی دعوت، صفحہ نمبر 226۔ ناظرین، دیکھا آپ نے کہ تبلیغی جماعت بنانے والے مولوی الیاس کاندھیلوی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ لوگ اس تحریک کو نماز روزے کی تحریک سمجھتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ مقصد ہے ایک نئی قوم پیدا کرنا۔ اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ تو پھر اس تحریک اور نئی قوم پیدا کرنے سے ان کا مقصد کیا ہے؟ تو آئیے ان کا مقصد انہی کی کتاب سے بتاتا چلوں۔ یہ دیکھیے، مولوی الیاس کاندھیلوی کہتے ہیں، حضرت مولانا تھانوی نے بہت بڑا کام کیا ہے، بس میرا دل چاہتا ہے کہ تعلیم تو ان کی ہو اور طریقہ تبلیغ میرا ہو، کہ اس طرح ان کی تعلیم عام ہو جائے۔ دیکھیے کتاب ملفوظات مولوی الیاس، صفحہ نمبر 47، اور اسی کتاب میں صفحہ نمبر 57 پر ہے کہ حضرت تھانوی کی تعلیمات حقہ اور ہدایات پر استقامت کی جائے اور ان کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کی جائے۔ اب ذرا آگے سنیں، تھانوی صاحب کی تعلیمات کیا تھیں؟ ان پر گفتگو بعد میں کروں گا۔ اس سے پہلے ایک چیز اور قابل غور ہے کہ آخر اس جماعت کو اتنی ترقی کس طرح ملی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری تحریکوں اور تنظیموں نے جنم لیا، مگر چند سالوں میں ختم ہوتی نظر آئی، اور اکثریت کی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ اخراجات زیادہ ہو جاتے ہیں اور آمدنی کے ذرائع کم ہوتے ہیں۔ لہذا جب تک مضبوط فنڈنگ نہ ہوگی، اس وقت تک اس طرح پھیلنا اور قدم جمانا بہت مشکل ہے۔ جبکہ اس تحریک کی مخالفت خود بہت سے دیوبندی مولویوں نے کی۔ اس کی تفصیل پھر کبھی بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کی فنڈنگ کہاں سے ہوتی آئی ہے، تو سنیے۔ انہی وہابیوں دیوبندیوں کے مولوی حفظ الرحمان کیا کہتے ہیں؟ الیاس صاحب کی تبلیغی تحریک کو ابتداءً حکومت کی جانب سے بذریعہ حاجی رشید احمد صاحب کچھ روپیہ ملتا تھا،
پھر بند ہو گیا۔ دیکھیے کتاب مکالمۃ الصدرین صفحہ نمبر 8۔ اور کیوں نہ ملے؟ تعلیمات کس کی عام کرنی تھی؟ جس کی تعلیمات عام کرنی تھی انگریزوں کے یہاں اس کی بڑی مقبولیت تھی، یہاں تک کہ انگریزوں کی طرف سے 600 روپے ہر مہینے آتے تھے۔ یہ لیجئے خود دیوبندیوں کے مولوی شبیر عثمانی کا بیان۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی ہمارے آپ کے مسلم بزرگوں پیشوا تھے، ان کے متعلق بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ ان کو 600 روپیہ ماہوار حکومت کی جانب سے دیے جاتے تھے۔ کتاب مکالمۃ الصدرین صفحہ نمبر 10۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولوی اشرف علی تھانوی کو ماہواری آئے اور ان کی تعلیم کو عام کرنے والوں کو ماہواری نہ آئے؟ اور صرف انہی لوگوں کو نہیں بلکہ ان کے اوپر کے لوگوں کو بھی ماہواری آتی تھی، اور سب کو ایک ہی جانب سے آتی تھی، یعنی انگریز گورنمنٹ کی جانب سے۔ اور کیوں نہ ہو، جبکہ یہ ایسے وفادار تھے کہ جب کلکتہ میں مولوی اسماعیل دہلوی سے پوچھا گیا کہ آپ انگریزوں پر جہاد کا فتویٰ کیوں نہیں دیتے، تو جواب دیا کہ ان پر جہاد کرنا کسی طرح واجب نہیں، ایک تو ہم ان کی رعیت ہیں اور ہمیں ان کی حکومت میں ہر طرح آزادی حاصل ہے، بلکہ ان پر کوئی حملہ آور ہو تو مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اس سے لڑیں اور اپنی گورنمنٹ پر آنچ نہ آنے دیں۔ دیکھیے مرزا حیرت دہلوی کی کتاب حیات طیبہ صفحہ نمبر 296۔ یہ وہی مولوی اسماعیل دہلوی ہے جس نے ہندوستان میں وہابیت پھیلائی اور لوگوں میں انتشار ڈالنے کے لیے تقویت الایمان نامی کتاب لکھی، اور خود اس کتاب کے تعلق سے اقرار کیا کہ اس کتاب کے چھپنے سے شورش ہوگی، جھگڑا ہوگا، مگر امید ہے کہ لوگ لڑ بھڑ کر ٹھیک ہو جائیں گے۔ دیکھیے انہی وہابیوں کی کتاب ارواح ثلاثہ۔ حضرات، انگریز دوستی اور ملک دشمنی کے اور بھی ثبوت موجود ہیں جن کو ویڈیو لمبی ہونے کے خوف سے چھوڑا جاتا ہے۔ الغرض یہ لوگ شروع سے ہی ملک اور دیش کے غدار رہے ہیں، یہ غداروں کی ٹیم ہے، یہ انگریزوں کی بنائی ہوئی ٹیم ہے۔ بہرحال یہ تبلیغی جماعت قائم کی گئی تھی مولوی اشرف علی تھانوی کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے۔ کیا تھی تعلیمات؟ تو ملاحظہ فرمائیں۔ تھانوی صاحب کی تعلیمات میں سے ایک یہ ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیس۔ جیسا کہ آن جناب تقریباً 12 سال تک کانپور میں سنی بن کر رہے، یعنی جو چیزیں ان کے دھرم میں حرام بلکہ کفر و شرک تک ہے، وہ سب چیزیں چند پیسوں کی خاطر کرتے رہے، یعنی کھڑے ہو کر سلام بھی پڑھتے رہے، میلاد شریف میں شرکت بھی کرتے رہے، نیاز و فاتحہ بھی کرتے رہے۔ دیکھیے ان کی کتاب تذکرۃ الرشید۔ اور ان کی تعلیمات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ معاذ اللہ جیسا علم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہے ویسا بچوں، پاگلوں، جانوروں کو بھی ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ دیکھیے مولوی اشرف علی تھانوی کی کتاب حفظ الایمان۔ اور مولوی اشرف علی تھانوی کی تعلیمات میں سے یہ بھی ہے کہ ان کے نام کا کلمہ اور درود شریف پڑھا جائے، یعنی اگر کوئی ان کے نام کا کلمہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ پڑھے یا ان کے نام کا درود اللہم صلی علی سیدنا و مولانا اشرف علی پڑھے، جب بھی کوئی حرج نہیں بلکہ اس میں تسلی ہے۔ دیکھیے معاذ اللہ رب العالمین، دیکھیے ان کا رسالہ الامداد۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ نہ تو دین کے وفادار ہیں نہ ملک کے وفادار ہیں۔ تقریباً 120 سال پہلے مکہ شریف و مدینہ شریف کے سارے علماء و مفتیان کرام ان لوگوں کو کافر و مرتد قرار دے چکے ہیں، اور وہ سارے فتاوے حسام الحرمین شریف نامی کتاب میں موجود ہے۔ یوں ہی تقریباً 100 سال قبل غیر منقسم ہندوستان کے 268 علماء و مفتیان عظام نے ان فتاوے
کی تصدیق کی اور ان وہابیوں دیوبندیوں کے کافر ہونے اور اسلام سے خارج ہونے کا فتویٰ دیا، جو کتاب الصوارم الہندیہ میں موجود ہے۔ ان وہابیوں دیوبندیوں کے تعلق سے مزید تفصیلات جاننے کے لیے خانقاہ حشمتیہ، حشمت نگر، پیلی بھیت شریف، یو پی، انڈیا کے شہزادگان کی تقریریں آپ سن سکتے ہیں، بالخصوص شہزادہ مظہر اعلیٰ حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضور شیر ہندوستان علامہ الحاج الشاہ مفتی محمد ادریس رضا خان صاحب قبلہ حشمتی دامت برکاتہم القدسیہ کی تقریریں، جنہوں نے ہندوستان اور ہندوستان کے باہر ان وہابیوں دیوبندیوں اور تبلیغی جماعت والوں کی خرابیاں بیان کر کے ان کی کتابیں دکھا کر قوم کو آگاہ کیا۔ اللہ تعالی حضور والا کے سایہ کرم کو ہم غربائے اہل سنت کے سروں پر تا دیر قائم رکھے، آمین، بجاہ سید المرسلین علیہ وعلیہم الصلاۃ والتسلیم۔